ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ آئیے تمام خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند سمیت مختلف مسلم فریق نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی جانب سے بنائے گئے تبدیلی مذہب یعنی لو جہاد قوانین کی آئین حیثیت کو چیلنج کیا ہے، جس پر سپریم کورٹ نے مرکز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 ہفتوں میں حلف نامہ داخل کرنے کی مہلت دی ہے۔ بی بی سی کی دستاویزی فلم پر پابندی کے مرکز کے فیصلے کے سپریم کورٹ نے مرکز کو نوٹس بھیج کر 3 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت اپریل میں کرے گی۔ سماجوادی پارٹی یعنی ایس پی کے لیڈر سوامی پرساد موریہ کے رام چریت مانس کی ایک چوپائی کے سلسلے میں قابل اعتراض بیان پر بحث کے درمیان بہوجن سماجوادی پارٹی یعنی بی ایس پی نے ایس پی کو نصیحت دی ہے کہ وہ درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور انتہائی پسماندہ طبقات کو شودر کہہ کر بھارتی آئین کی توہین کرنا بند کرے۔ کانگریس پارٹی نے ہنڈنبرگ کی رپورٹ کے سلسلے میں یہاں لائف انشورنس کارپوریشن کے دفتر اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دفتر کے سامنے 6 فروری کو بروز پیر ملک کی سطح پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے کہا کہ حکومت بھارت کے عوام کی محنت کی کمائی کو وزیر اعظم کے قریبی دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وزارت داخلہ یعنی ایم ایچ اے نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت میں نوجوانوں کی بنیاد پرستی ملک کی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ زیر اثناء ایک سینئر آئی پی ایس افسر نے حکومت کو جمع کرائے گئے ایک تحقیقی مقالے میں دعویٰ کیا ہے کہ نوجوانوں کا ٹیلنٹ اسٹاپنگ کیا جاتا ہے۔ مدارس میں خاص طور پر دیوبند اور باندہ جیسی جگہوں پر بنیاد پرست القاعدہ کے حامی نظریات کے طلباء انتخاب کیا جاتا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ستنا ضلع کے سول لائن تھانے علاقے میں 2 موٹر سائیکلوں کے ایک کھڑے ٹرک سے ٹکرا جانے سے 3 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق سول لائن تھانے کے مجھگاؤں بھٹا کے قریب کل رات سڑک پر کھڑے ٹرک سے موٹر سائیکل کی ٹکر میں 2 افراد کی موت ہو گئی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے خلاف بیانات دینے پر الہان عمر کو امور خارجہ کمیٹی کی رکنیت سے برطرف کر دیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت نے ایک بل کے ذریعے الہان عمر کو کمیٹی سے الگ کیا گیا۔ مسلم امریکن قانون ساز کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر تنقید کی سزا کے بعد بھی ان کی آواز مزید بلند اور مضبوط ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے الہان عمر کو کمیٹی سے ہٹانے کو سیاسی اسٹنٹ اور امریکی عوام کی بے عزتی قرار دیا۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے موجودہ حکومت کے ناقد اور نیوز اینکر عمران ریاض خان کو نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں لاہور سے گرفتار کر کے لاہور کی ضلع عدالت میں پیش کیا تھا، جہاں ان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی گئی، لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹرک اور مسافر بس کے درمیان ٹکر ہوئی، جس میں 17 افراد ہلاک ہو گئے، وہیں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کرنے والے نوجوان آل راؤنڈر شہباز احمد کی شاندار کارکردگی کی بدولت بنگال نے جھارکھنڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر رنجی ٹرافی 2022-23 کی سیمی فائنل میں شاہانہ انداز میں داخلہ لے لیا۔ شہباز احمد نے اس میچ میں پہلی اننگ میں 81 رنوں کی شاندار اننگ کھیلی اور عمدہ گیند بازی کرتے ہوئے 5 وکٹ حاصل کیے۔ ناظرین، خبرنامہ میں اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی، شکریہ۔